بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کی ریان رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز قاری، بین الاقوامی اور قومی ایوارڈ یافتہ قاری وقار احمد چترالی صاحب موجود ہیں۔ ہم اپنی سحر ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں قاری وقار احمد چترالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کا بابرکت کلام ہمارے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما،
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ہم قاری وقار احمد چترالی صاحب سے سورۃ الفرقان کی تلاوت سن رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں کہ جن کا چال چلن بہت بہترین ہے اور جن کی گفتگو بہت اچھی ہے، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. ناظرین، اس وقت بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور جی بریک کے بعد خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ، اور اس کے لیے آج ہم نے گزارش کی تھی، دعوت دی تھی ممتاز ماہر تعلیم، ممتاز اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب. پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کریں گے. ناظرین، زکوٰۃ اور اس کے سماجی اثرات اور زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات، اس پہ آج ہماری گفتگو جاری رہے گی کہ اللہ نے اس زکوٰۃ کے عمل کو کیوں لازم قرار دیا، اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، معیشت پر کیا اثرات ہیں، اور ہماری زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عشر پہ بھی بات کریں گے کہ عشر کے معاملے میں اللہ رب العزت نے، قرآن نے اور حدیث نے کیا احکامات دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہماری درخواست پر. ہمیں رہنمائی فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کیا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کا جو ایک تو لغوی معنی ہے، یہ مصدر ہے لفظ، اس کے معنی یہ ہیں کہ تزکیہ کرنا، اور اس کے معنی نشو و نما دینا، پھلنا پھولنا اور نمو اس میں موجود ہے. ایک طرف تزکیہ طہارت اور دوسری طرف نمو، دو اس کے لفظی معنی کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، تو یہ پاک کرنا. تو یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اس لیے یہ رکھا گیا ہے کہ شریعت میں کہ یہ ایک تو انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کی علائشوں سے، اس کی محبت اور مال کے ساتھ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کو ذرا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور دوسرا تزکیہ ہے اس میں کہ جس وقت آدمی اپنی حلال کی کمائی کرتا ہے
اور جدوجہد کر کے ایک ایک پیسہ کمانا مشکل کام ہے. تو جس وقت اس کو کسی کو دینے لگتا ہے تو دل کا تزکیہ ہوتا ہے, دل کے اندر اس کی محبت بھی کم ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ بڑھتا ہے, تو پھر ہی آدمی دے سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو نفس کا یہ تزکیہ ہوتا ہے, اور دوسرا خود مال کا تزکیہ ہوتا ہے. انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو ہے یہ مال اگر آدمی خرچ نہیں کرتا یا زکوٰۃ ملی رہتی ہے تو وہ آخر کار اس مال کو تباہ کر کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, اور یہ حکم ایسا ہے کہ جو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے تمام آسمانی شریعتوں میں. تمام انبیاء کرام جو آتے رہے اس میں نماز اور زکوٰۃ یہ لازمی رہے ہیں. روزہ بھی اس میں رہا ہے, یہ بھی فرض رہا ہے. تو یہ ایک فرض ہے. تو یہ ایک تو یہ مراد ہے کہ انسان کے مال کا تزکیہ ہوتا ہے, نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, انسان کے اندر ہمدردی خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور اسلام جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پورے سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنے کا, اور یہ کہتا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا, آپس میں بھائی بھائی بن جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی. تو یہ برادری کا احساس, محبت کا احساس اور خیرخواہی کے جذبات انسانیت سے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہے, یہ جو زکوٰۃ کے پیچھے جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, اس نے مجھے دیا ہے اور اس نے اس میں فرض کیا, اور صرف اس میں سے 2.5% کیا. سارا کچھ جو ہمارے پاس ہے, واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے, جس کا چاہتا ہے کام کرتا ہے. تو انسان کی اپنی جد و جہد اور کمائی میں اللہ تعالیٰ کی رضاکیت کا تصور, پھر یہ ہے کہ اس کے حکم کی وجہ سے دے رہا ہے اس لیے اس میں اس کا اجر ہے, اور اس کا الگ بات ہے. پھر اس کی وجہ سے جو مال کی محبت ہے, تمام آزمائشوں کی فتنوں کی جڑ مال کی محبت ہے, تو اس میں کمی. دوسرا پہلو جو ہے اس میں ہے نشو و نما دینا, پروان چڑھنا, اس کا پھلنا پھولنا. تو یہ زکوٰۃ کو جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ پھلتی پھولتی ہے زکوٰۃ, جتنا زیادہ زکوٰۃ کا نظام اگر رائج ہو جائے اور زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ لوگ دینا شروع کر دیں تو خود سوسائٹی کے اندر اس کا نشو و نما ہوتا ہے. زکوٰۃ انسان کو برکت ڈالتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک انعام کے طور پر انسان کو ترقی ملتی ہے. اس لیے بخل کے مقابلے میں جو ہے یہ زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے, اور کسی وقت سود کے مقابلے میں بھی زکوٰۃ کا, کہ سود جو ہے پورا نچوڑ دیتا ہے پوری معاشرے کی معیشت کو, اور اس میں زکوٰۃ اس میں نشو و نما دیتی ہے, پھلتی پھولتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس کا پھلنا پھولنا کہ زکوٰۃ دینے سے ایک تزکیہ نفس ہوتا ہے, اور دوسرا مال پاک ہوتا ہے, اس کا تزکیہ ہوتا ہے. دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ نشو و نما دیتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ. کہ یہ جو سود تم جو دیتے ہو تاکہ مال میں اضافہ ہو, یہ ہرگز اضافہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا. اور یہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو, تو وہی لوگ دراصل اضافہ کرنے والے ہیں. تو یہ نشو و نما اس میں ہوتی ہے, سوسائٹی کے اندر سرکولیشن بڑھتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کی یہ اب اس کو جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, اصطلاحی معنی میں اس سے کیا مراد ہے, تو اصطلاحی معنی میں وہ مقدار جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا انسان کے مال میں سے, وہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. وہ ایک ایسا فریضہ کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ مال ان سے وصول کرو, حکم دیا گیا کہ اور ان کے مال کو پاک کرو اور ان کو جو ہے ان کا تزکیہ کرو ان کو. تو اس لیے جو ہے یہ حکم ہے اس کے تحت. تو وہ ایک مخصوص مال جو کہ واجب ہوتا ہے اہل ثروت پر, یہ اس آیت میں بھی ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا, یہ مال امیروں سے, صاحب ثروت سے جو لوگ ہیں ان سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس لیے وہ ایک نصاب اس کے لیے مقرر ہے
تمام قسم کے جو اموال ہیں ان کے لیے الگ نصاب مقرر ہے. تو وہ نصاب تک جو بھی پہنچ جائے وہ صاحب نصاب ہے, اور صاحب نصاب پر وہ فرض ہے. صحیح. اس لیے یہ جس طرح نماز فرض ہے, اس لیے اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو وہ گناہگار ہے. اور اس وجہ سے جو ہے یہ نماز اور زکوٰۃ کا قرآن مجید میں تقریباً 32 مرتبہ اکٹھا ذکر آیا ہے, جی بالکل. اور 82 مرتبہ اس کا الگ پھر اس کی ترغیب جو ملتی ہے اس کے لیے. تو یہ زکوٰۃ پورا ایک یعنی صرف انفرادی یہ سلسلہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی فریضہ ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو دینا ہے, معاشرے کو دینا ہے, غریبوں کو دینا ہے, ڈھونڈ کر دینا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو اس لیے جو ہے یہ ایک طرف انفرادی جو ہے عبادت ہے اور دوسری طرف اجتماعی ایک عبادت ہے کہ معاشرے پورے کا آپ کیئر کر رہے ہیں, اس کا احساس کر رہے ہیں, ان کا خیال کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. جو کچھ کمائی ہے اس میں سوسائٹی کا بھی کنٹریبیوشن ہے, ماحول کا بھی, معاشی حالات کا اس میں جو ہے اس میں دخل ہے. دوسرے لوگ آپ کے تحت کام کرنے والے ان کو جن کو آپ لیبر نیچے لیول کے ہیں ان کا اس میں کنٹریبیوشن ہے آپ کی ترقی میں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کو ادا کریں. تو اس لیے جو حقوق ہم یہ کہتے ہیں, حقوق کی تقسیم میں بھی اس کے پیچھے ایک فلسفی پائی جاتی ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے, نماز اس کی انتہا ہے, اس کی جو ہے حقوق اللہ اس کا محض ہے نماز کے بغیر. تو حقوق العباد جو ہے زکوٰۃ اس کا مغز ہے, اس میں زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلی چیز ہے جو زکوٰۃ کی آتی ہے. تو اس لیے جس آدمی کے پاس جس طرح کے اموال ہیں جس کا ہم آگے ذکر کریں گے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ادا کرے, اور باقی چیزیں پھر جی اس میں دیکھتے ہیں. جو مثلاً بتائیے گا کہ یہ کب فرض ہوئی؟ ظاہر مکی دور کے اندر تو نہیں, تو مدینہ میں کب جو ہے نا فرض ہوئی؟ اور سوال تو یہ کہ کبھی یہ ساکت بھی ہو سکتی ہے یا اس کو جو ہے نا وہ نماز کی طرح ساتھ رہنا ہے؟ ساکت اگر کوئی پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ روم کی آیت ہے, یہ مکی دور کی آیت ہے. تو اسلام کا جو ابتدائی تعارف ہے آپ آخری اگر صورتوں میں دیکھیں تو اس میں غریبوں, مسکینوں, ضرورت مندوں کی خدمت اور ان کا خیال رکھنا, یہ جو آیات ہیں آخری آیات ہیں کہ جس وقت جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس نے تمہیں اس حالت میں ڈالا ہے, کہ وہ کہے گی کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور میں جو ہے لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا. تو اس لیے بے شمار چیزیں ایسی ہیں, بخل کی مذمت بھی کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کو, فقیروں کو دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس وقت یہ آیت تھی کہ سود کی نفی, یہ ایک ایسا نظام آ رہا ہے, ایک ایسا نظریہ آ رہا ہے جو اس معاشرے کا نظام جو مشرکانہ نظام تھا اور پوری دنیا میں جو چلنے والا سودی نظام تھا اس کو ختم کرے گی, اور یہ ہمدردیوں پر ہوگا, انفاق پر اس کا دارومدار. سود ختم کرنے سے پہلے اس کا حل دیا گیا, اس لیے فریضہ تو نہیں تھا فریضہ, لیکن ترغیب جو ہے وہ جو مکی دور کی آیات میں سب سے زیادہ یہ ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو صفت ہے وہ یہ تھی جس وقت وہی اتری اور آپ گھبرا کر اور گئے. اور تو آپ کی جو ام المومنین ہماری جو ہے نا انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کہا کہ آپ غریبوں کی اور یتیموں کی اور بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں اور آپ ان کا سہارا بنتے ہیں, اور تو یہ آپ کی صفت اس وقت سے موجود تھی. اور بھی سارا آپ نے جو کچھ بھی دیا, تو یہ اس لیے یہ ایک نئے نظام کی جو ورلڈ لیول پر جو مسلط شدہ نظام تھا اس کے بالمقابل یہ پہلے ہی ذہن میں ڈالا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اگرچہ جو ہے ہجرت کے بعد پھر یہ فرض ہوئی, یہ تیسرے سال میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ تیسرے سال میں یہ فرض ہوئی. تو اس لیے باقاعدہ, لیکن اس کا جو آغاز ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے آت المال علی حب ذی القربى والیتامى والمساکین,
کہ مال کی محبت کے باوجود بھی وہ خرچ کرتے ہیں، مساکین پر، ضرورت مندوں پر وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ سارا حکم جو ہے، یا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور جو ہے ضرورت مندوں کو اور یہ ان میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ یہ چلتی رہیں اور باقاعدہ پھر اس میں فرض ہوا. اچھا، تو بالعموم لوگ جو ہے نا ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ اپنی اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو نکالتے ہیں. تو کیا زکوٰۃ اور رمضان کا کوئی آپس میں تعلق ہے، یا جب بھی سال پورا ہو جائے اس کو، اور لوگ جو کرتے ہیں صرف ماہ رمضان میں، تو اس کے لیے آپ کیا رہا؟ ماہ رمضان میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جی، اگر آپ ماہ رمضان کو مقرر کرتے ہیں تو 700 گنا ثواب، تمام نیکیوں کا جو ہے اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ انفاق اور باقی چیزیں تو ہر وقت آپ کرتے رہے. اگر زکوٰۃ کے لیے مقرر کریں گے ماہ رمضان کو، اب جو بھی تاریخ مقرر کریں، ویسے کوئی یعنی لازمی نہیں ہے کہ جس وقت کوئی صاحب نصاب تک اس کا پہنچتا ہے اس وقت اس پر واجب ہوتی ہے. اب واجب جس وقت ہو جاتی ہے تو آپ فوری طور پر دینا ضروری نہیں ہے کہ اتنے نکال کر فوری طور پر دے دیں. آپ اس کو قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بوقت ضرورت لوگوں کو دے سکتے ہیں. اللہ نے آسانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. اور ماہ رمضان میں ویسے آپ صدقات کرتے رہیں، لیکن ماہ رمضان میں جس وقت اس کی ادائیگی کریں گے تو ہر چیز کا جس طرح 700 گنا تک اجر بڑھ جاتا ہے تو وہ یہ اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا اور اس میں نرمی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے ماہ رمضان سے ماہ رمضان اگر کیا جائے تو اجر کے حساب سے بھی، حساب رکھنے کے لیے بھی، ورنہ مہینے بھول جاتے ہیں، عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، یاد نہیں رہتا کہ اچھا جی کب ہوئے تھے. تو اس لیے آپ جو ہے پچھلے اس کی بے شک ادا کر دیں. آپ یکم رمضان کو رکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا ہے 3 مہینے پہلے ہوا ہے، شعبان میں ہوا ہے یا ربیع الاول میں تو ہوا، اس وقت کی دے دے کچھ، اور اس کے بعد باقاعدہ روٹین بنانے کے لیے یہ. اور اس لیے یہ کئی مسائل ہیں اس میں جو ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے سال پورا گزرنا ضروری ہے اور ہر مال پر، جبکہ مال تو آتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھنے کی بات ہے، یہ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ مثلا میں ابھی حساب لگا رہا تھا، اس میں دیکھا کہ 200 درہم پر یہ جو ہے نا زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، تو یہ 52.5 تولے نکال گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ آج کی کیا قیمت ہے، یہ جو ہے چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی کیا قیمت بنتی ہے؟ یہ بنتی ہے 75,964 روپے. صحیح. تو یعنی 76,000 تقریباً بنتی ہے. تو اب جس آدمی کے پاس جب بھی 76,000 ہوگا تو صاحب ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس جب 76,000 ہو، پہلے ہو سکتا ہے میری تنخواہ کم ہے، آمدنی نہیں تھی، میں صاحب نصاب نہیں تھا، اب یہ 76,000 ہو گیا. اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یکم رمضان کو میں صاحب نصاب ہوں 76,000. تو اب صاحب نصاب ہونے کے بعد درمیان میں جو مال آتا ہے، یہ نہیں نا کہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ آ جائے یا کم ہو جائے، اگلے یکم رمضان کو میرے پاس اتنا مال ہے تو اس کا مقصد ہے میں صاحب نصاب. صحیح ہو گیا، یعنی مال کا جو ہے نا وہ شروع سے لے کے، ہاں وہ وہاں سے جب ایک صاحب نصاب جب ہو جاتا ہے بندہ تو اس کا مقصد ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. اب یہ کمی بیشی جو ہوتی رہتے، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں روپے آ جائے، 76,000 ہے، ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اللہ تعالی نے برکت دی ہو، کوئی ادھر ادھر سے آ جائے، زمین وغیرہ سے کہیں سے آ جائے، کئی 10 لاکھ ہو گئے ہوں اور اس کے بعد پھر کم بھی ہو جائے، خرچ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اب اگلے اس موقع پر بھی جو صاحب نصاب ہے تو وہ صاحب نصاب اب چلتا ہی جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا سال آ جائے کہ جس میں وہ اس کا مال اس سے کم ہو گیا ہے.
تو اس لیے ہر چیز کا کہ جو نوٹ میرے پاس آیا ہے اس کا الگ الگ شجرا لکھنا کہ اچھا جی کتنے دن رہا، کتنے اس پر سال ہوا ہے، نہیں اس پر نہیں یہ ہے. بھی ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے جب آپ خرچ کرتے رہیں تو مال کم تو اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ہاں جی، اس لیے جب وہ ڈیٹ آئے جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو آپ مقرر کر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ صاحب نصاب ہیں. ٹھیک تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے کسی کے پاس لاکھوں روپے آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ان لاکھوں روپے پر تو ابھی سال نہیں گزرا، ٹھیک، الگ الگ. ہاں جی، تو آپ نے ایک دن پہلے بھی اگر رقم موجود آئی ہے آپ کے پاس اور صاحب نصاب پچھلے مرتبہ بھی تھا، تو اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر جانا، وہ اس پر آپ 2.5% دیں گے. ٹھیک ہو. درمیان میں اتار چڑھاؤ کو اس کا نہیں فرق رکھا جائے گا. ہماری زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. نعت کے لیے چلتے ہیں حافظ عمران الحق صاحب کی طرف. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو. نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. قدر
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو. ہوا ہے بدظن، تم ہی رحمت سے کام لے لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم سن رہے تھے. بریک کی جانب چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنے موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے. قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ دائمی اور ابدی زندگی کا مقام آخرت ہے، اور دنیا کی اس عارضی قیام گاہ میں ہم صرف اس امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. خدا کے دیے ہوئے تھوڑے سے سرد سامان، تھوڑے سے اختیارات اور گنے چنے اوقات و مواقع میں کام کر کے ہم میں سے کون اپنے آپ کو خدا کی جنت کا مستقل آباد کار بننے کے لیے موزوں ثابت کرتا ہے. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا پلایا ہے. اسلام ایک طریقہ فکر ہے اور نظریہ حیات جو زندگی کے ہر مسئلے کا تصفیہ کرتا ہے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اموال زکوٰۃ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. زکوٰۃ مختلف قسم کے اموال پر عائد ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہے نقدی، کہ نقدی جو بھی نقد رقم ہو، آپ جس کرنسی میں بھی آپ کے پاس نقد ہو، یہ نقد شمار ہوتی ہے. تو اس کا حساب لگا کر اب ہمارے روپے پیسے ہیں یا ڈالر ہیں یا کوئی ین ہے یا جس شکل میں بھی جو ہو کسی کے پاس اس پر. اور نقدی میں اس کے علاوہ دور جدید میں جو ہے یا کسی کے پاس اگر بانڈز ہیں اس کی مالیت ٹوٹل بنتی ہے. اور اسی طریقے پر چیک کی شکل میں ہے یا اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہوا ہے یا جو چیز بھی ہے جتنی وہ ساری نقدی میں شمار ہوتی ہے. کسی نے کوئی پالیسی وغیرہ لی ہوئی ہے یا آپ نے شیئر ہولڈر ہیں آپ اس میں جو بھی، تو وہ نقدی شمار ہوتی ہے. ایک تو اموال نقد پر ہے 2.5% اس پر ہوتی ہے. دوسرا ہے سونا چاندی، کہ چاندی جو ہے نصاب کا
के बारे में उलमा का यही कहना है कि हज़रत साहब ने, क्योंकि एक तो हम कहते हैं 7.5 तोले जो है सोना और 52.5 तोले चांदी, तो जो निसाब हदीस में आया है वो दिरहम के हिसाब से है। उस वक्त दिरहम चांदी के होते थे और ये जो दीनार हैं वो होते थे सोने के। तो ये जो 52.5 तोले और 7.5 तोले क्या है, उस वक्त हज़रत साहब के ज़माने में सोने और चांदी की कीमत में जो रेशो थी, ये रेशो थी। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, तो जो 200 दिरहम का कहा गया है उसका वो चांदी का कहा गया है, तो इसलिए है वही निसाब बनना चाहिए सोने का, क्योंकि उस वक्त उसके मुकाबले में था तो फिर आया। तो इससे जो कम वाला जो है जो निसाब है उसको काउंट करेंगे, क्योंकि अगर इधर से तो 75,000 अगर किसी के 76,000 अगर किसी के पास है वो साहिब निसाब है। सही। तो सोने का इतना ज्यादा फर्क हो गया है कि वो तो मेरे ख्याल में 9-10 लाख बनेगा तो फिर जाकर उसका होगा। तो साहिब निसाब कौन है? दिरहम का हमने जिक्र किया, हदीस में वो आता है, तो इसलिए चांदी को मेयार बनाना चाहिए। तो नकदी में ये हो गया। अच्छा, अगर किसी के पास सोना है तो जितना सोना है उसकी कीमत लगाई जाएगी। आज जो कीमत है जितना दे रहे हैं उस कीमत के हिसाब से वो अदा करेंगे। इसी तरह चांदी है तो उसकी जो मालियत बनती है उसके हिसाब से अदा करेंगे। अब ये अहम बात है कि साहिब निसाब मालियत की वजह से है। ऐसे किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नकदी है, टोटल की मालियत अगर जमा पूंजी ये बनती है, क्योंकि ये अमवाले महल ज़कात है, ये इस पर ज़कात आयद होती है, तो टोटल का हिसाब लगाया जाएगा। ये नहीं है कि चांदी का अलग करें 52.5 तोले हो या ये सोने का अलग हो, नकदी का अलग नहीं, क्योंकि मालियत का हिसाब लगाना है। तो इसलिए उसकी मालियत अगर उसके मुताबिक है, टोटल मालियत जितना बनती है उस पर अदा होगा। इसलिए ये ज़हन में रखना चाहिए। एक तो सब एक और जो है वो तिजारती ज़कात है, जानवरों पर भी ज़कात आयद होती है, उसका भी निसाब है। अगर 40 बकरी हैं तो उसमें से 1 बकरी होगी। अगर 5 ऊंट है तो उसका निसाब बकरी के हिसाब से है कि 1 बकरी उसमें जो है होगी। फिर इस तरह जो बढ़ते जाएंगे फिर उसमें, तो इसी तरह जो गाय वगैरह, गाय भैंस वगैरह, वो 30,000 वो तो उस पर है, तो ये मिनिमम है। फिर उसका अलग हिसाब है वो, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो उसके हिसाब से फिर लगाया जाएगा, ये अलग है। जो अहम चीज है देखने वाली, एक ये है कि अमवाले तिजारत पर ज़कात आयद होती है, सही, और दूसरा ये है कि ये जो है ज़री अजनास पर ज़कात आयद होती है। तो अमवाले तिजारत पर जो ज़कात है वो भी इस हिसाब से है कि आपके पास जो माल है, किसी के पास कोई दुकान है, कपड़े की दुकान है, सही, तो टोटल जितना मालियत का सामान उस दुकान में मौजूद है उसकी मालियत का हिसाब करके 2.5% दी जाएगी। ठीक हो। अगर जिस चीज का कोई कारोबार करता है, लकड़ी का अगर है कारोबार करता है तो ये अमवालत है, जिस चीज की तिजारत कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें जो जाती इस्तेमाल की हैं या जो फिटिंग्स वगैरह हैं या दुकान है या कोई और फर्नीचर है या बाकी चीजें हैं जो इस्तेमाल गाड़ी इंसान की है, तो वो उस पर नहीं आयद होती। ये जो है ना उस पर आयद होती है जो एक्चुअली जिसकी खरीदारी और फरोख्त की जा रही है। फैक्ट्री वगैरह है किसी के, तो मशीनरी है, मशीनरियों पर ज़कात आयद नहीं होती। सही। जो प्रोडक्शन जो हुई है वो अगर खाम माल में है तो उसकी क्या कीमत है, अगर तैयार शक्ल में है तो उसकी क्या कीमत है। इसी तरह जिस वक्त वो आ जाता है तो वो उन चीज़ों पर ज़कात आयद होती है। तो अमवाले तिजारत की यहाँ पाकिस्तान में जो है अभी हमने अमवाले तिजारत पर ज़कात वो रखी नहीं है, कम ही कोई देते हैं। अगर ये हो जाए, ठीक है, यानी बचतों पर तो आप वो कर लेते हैं, बल्कि वो भी अब फिक्स डिपॉजिट जो है सिर्फ उससे काटी जाती है, हालांकि जिसके पास साहिब निसाब हो उससे दी जा सकती है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि एक और तकसीम जो ज़हन में रखनी चाहिए कि वो ये है कि एक है अमवाले ज़ाहिरा और दूसरा है अमवाले बातिना। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्मरानों को हुक्म दिया है, अल्लज़ीना मक्कना फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ,
کہ जिस वक्त हम इनको इक़्तिदार देते हैं तो ये ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं और सलात का निज़ाम कायम करते हैं, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो निज़ाम ज़कात कायम करे, इज्तमाई तौर पर उसकी कलेक्शन करे। इसलिए जो अम्वाल ज़ाहिरा है हुकूमत ने अगर इंतज़ाम किया हुआ है तो वो हुकूमत ही को देंगे तो फिर अदा होगी। यानी जिस तरह बैंक अम्वाल ज़ाहिरा है, अच्छा इसी तरह जानवर वगैरह के अम्वाल ज़ाहिरा हैं, इसी तरह जो तिजारती सामान है अम्वाल ज़ाहिरा हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके शेयर्स वगैरह हैं या इन्वेस्टमेंट है, वो जो भी है वो अम्वाल ज़ाहिरा हैं, तो वो गवर्नमेंट उसमें लेगी और उसको देना ज़रूरी है अगर निज़ाम हो। तो जो घर में सोना रखा हुआ है, जेवरात हैं या घर में कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो है अम्वाल बातिला, वो इंसान खुद निकाले और उसको दे दे। और इसलिए जो है ये ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है बाज़ कबाइल ने ज़कात देने से उन्होंने कहा नमाज तो पढ़ेंगे ज़कात नहीं अदा करेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उसके लिए जिहाद करूँगा। उन्होंने कहा कि ये माल का हक है, ये हर हालत में, इसलिए जो अगर इस्लामी सही हुकूमत हो तो वो पूरा हिसाब करके ये वसूल करे। और ये जो है मेरे ख्याल में टाइम को आपको शार्ट लग रहा है, तो ये है कि जो ये जो ज़री अजनास है, हाँ जी, इसमें जो है इसका निसाब है, ठीक है, वो है 5 वसक 15 मन के करीब। जो भी जिस वक्त जितनी मर्तबा फसल तैयार होगी वो भी उस माल पर है जो आप उसको जो है ना आगे फरोख्त करते हैं, बाग है, फल है, तो जितनी मर्तबा अगर 5 वसक यानी ये 15 मन अगर आपकी कोई चीज बोते हैं आप, ठीक है, तो 15 मन से ऊपर उसकी है तो फिर उसका जो है वो उसका यानी 5% या 10% उसका अदा करना होता है। कि अगर ऐसी है जो जिसके लिए जो है आपको सैराब करने के लिए ट्यूबवेल या खर्चा करना पड़ता है तो वो उसके लिए तो हाफ उश्र है, तो इसलिए 5% उसका आप अदा करेंगे। लेकिन जो चीज़ें कुदरती तौर पर सिर्फ बारिश वगैरह से होती हैं और उसी में सारी, तो उसका 10%। तो ये तमाम अजनास पर है। अगर आप घास वगैरह उगाते हैं अपने जानवरों के लिए तो उस पर कोई ऐसे नहीं, अगर उस खरीद और फरोख्त के लिए करते हैं तो उस पर। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है, हमारे पास वक्त भी कम है, तो सवाल ये है कि इसके हकदार ज़कात के कौन कौन से, मुख्तसरन हमें जाना और रहनुमाई कर दीजिए। ज़कात के जो हकदार हैं, सबसे पहले चीज़ है इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा है सबसे पहले। फ़ुक़रा कौन है? जो सारी जिद्दोजहद करते हैं इसके बावजूद उनको उनकी इतना आमदनी नहीं हो सकती, मोहताजी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, कम लेवल पर उनका है और साहिब निसाब तक पहुंच ही नहीं सकते, जिनके अखराजात वगैरह वो उसमें है। एक तो वो है। दूसरा मसाकीन है। मिस्कीन वो सफ़ेद पोश लोग हैं। फ़कीरों में तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मांग लेते हैं, अपना हाल मालूम करके वो किसी से ले लेते हैं और वो है ज़रूरतमंद होते हैं, तो उसमें साहिब भी आ जाते हैं जो उसमें करते हैं। लेकिन दूसरा मिस्कीन वो लोग हैं जो किसी से चिमटते नहीं है, अपना तकलीफ, अपनी जो गुर्बत है उसका इजहार नहीं करते, सफ़ेद पोशी में रहते हैं। तो ऐसे मसाकीन को ढूंढ कर उनको देना वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कहा गया कि ये जो है ना, जो करीब रिश्तेदार हों, जिनको जानता हो, हमसाई में अगर कोई हो, उनको अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसको अदा किया जाएगा। और इसी तरीके पर ये है कि ये आमलीन अलैहा, कि जो महकमा जो कायम हो उसके लिए भी ये है। वफ़ी सबीलिल्लाह, उसके लिए जो है अल्लाह ताला की राह में जो नेक काम, दीन के फ़रोग़ के लिए, भलाई के कामों के लिए खर्च करना, ये उसमें आता है। और इसमें गारिमीन है, मकरूज़ जो लोग हैं, जो कर्ज़े में फंसे हुए हैं, उनको ज़कात देना। मुसाफिर, अगर कोई मुसाफरी की हालत में है, उसमें कमी हो जाती है, वो ज़रूरतमंद हो जाता है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि पीछे की तरह सेठ है, उसको भी अदा की जा सकती है। फिर रिकाब, कि ये जो है ना, ये गर्दनें छुड़ाने के लिए, जो दौरे जदीद में वो उस तरह गुलामी का रिवाज नहीं है। अब कोई मुकदमे में फंस गया है
اور بیچارگی میں پھنس گیا ہے اور اس میں جو بیچارہ کسی وجہ سے اس میں تکلیف میں ہے تو اب ان کو بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ مختلف جو ہے مدات ہیں کہ جن میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے. ایک چیز سمجھ کہ زکوٰۃ والد ان کے والد اوپر تک نہیں دی جا سکتی, نہیں دی جا سکتی, اپنی اولاد ان کی اولاد کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کو نہیں دی جا سکتی. بہن بھائی کو دی جا سکتی, بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے. بہن بھائی خالہ کزنز وغیرہ جو وہ آپ ہوئے حقدار بھی یہ زیادہ قریب کے بنیں گے. جو وارث ہیں نا, یہ دوسرے معنی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کو وراثت میں حصہ ملنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ان کو آپ نہیں دے سکتے. صحیح ہوگا. اور اگر قرابت داروں کو دی جائے گی تو دگنا ثواب ملے گا. ایک ثواب زکوٰۃ کی ادائیگی کا, دوسرا صلہ رحمی کا ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ بھی وہ جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں یا آگے اپنی تکلیف, آپ خود ان کو ڈھونڈ کر ان کا دیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے 400 درہم ان سے ادھار ویسے مدد کے لیے مانگی, تو انہوں نے وہ دے دیے, ان کے پاس تھے, تو اس کا رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ بھی آپ رو کیوں رہے, آپ نے دے, کہنے لگے میں خود کیوں نہیں چل کے گیا اور ضرورت کا احساس نہیں کیا ان کو میں دیتا. تو اس طرح اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین, یہ اسلام کا حقیقی پیغام ہے جو اس کو آج ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور زکوٰۃ کے نظام اور زکوٰۃ سے متعلق ہم محترم ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لے رہے تھے. اگلے پروگرامات میں ہم مزید ایسے ہی موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان کی ریان رمضان ٹرانسمیشن میں, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ